رمشا جب اس گھر میں دلہن بن کر آئی تو گلی کی نکڑ سے لے کر دروازے تک ہر آنکھ اس کے حسن اور غرور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آئی ہو۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو صوفیہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ان کے چہرے پر ممتا اور محبت کی روشنی تھی، مگر رمشا کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی۔ آؤ بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ رمشا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ علی، جو اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، اس لمحے بے حد خوش تھا۔ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ اس کی ماں کو ایک بیٹی جیسی بہو ملے، جو ان کے تنہائی کے دنوں کو روشنی دے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ رمشا خاموش رہتی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے رویے میں سختی آنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑا جاتی، صوفیہ کی باتوں کو نظر انداز کرتی اور اکثر طنزیہ انداز میں جواب دیتی۔ ایک دن صوفیہ نے نرمی سے کہا، بیٹی چائے میں تھوڑی چینی کم ہے، اگلی بار تھوڑی زیادہ ڈال دو تو بہتر ہوگا۔ رمشا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو خود بنا لیا کریں، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ صوفیہ بی بی خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ علی نے یہ سب دیکھا، مگر وہ دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اپنی ماں کی بھی عزت کرتا تھا اور اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا تھا، مگر رمشا کے رویے نے اسے اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں اکثر صوفیہ کے صبر کی مثال دیتی۔ بہن، تم واقعی بہت حوصلہ مند ہو، ایک پڑوسن نے کہا۔ آج کل کی لڑکیاں تو ذرا سی بات پر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ صوفیہ مسکرا کر کہتی، بیٹی ہے، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ مگر وقت کے ساتھ رمشا کی سختی بڑھتی گئی۔ علی کی اسٹیشنری کی دکان محلے کے کونے پر تھی۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا تاکہ گھر کا خرچ اچھے سے چل سکے۔ رمشا کو ہر چیز بہترین چاہیے ہوتی تھی، نئے کپڑے، مہنگی چیزیں، ہر وقت شکایت، یہ کیا دکان ہے؟ رمشا ایک دن بولی، اتنی چھوٹی سی جگہ سے کیا کما لیتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے میری ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ رمشا، میں پوری کوشش کر تو رہا ہوں، آہستہ آہستہ سب بہتر ہو جائے گا۔ مجھے آہستہ آہستہ نہیں چاہیے، مجھے سب کچھ ابھی چاہیے۔ صوفیہ یہ سب سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، صبر کرو، اللہ بہت دینے والا ہے۔ آپ کا زمانہ اور تھا، اب ایسے نہیں چلتا۔ دن گزرتے گئے اور رمشا کا رویہ مزید تلخ ہوتا گیا۔ وہ صوفیہ کو اکثر نظر انداز کرتی، ان کے کاموں میں خامیاں نکالتی اور کبھی کبھی تو ان کے کھانے کو بھی برا کہہ دیتی۔ ایک رات صوفیہ کو بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، جسم بھی کانپ رہا تھا۔ انہوں نے آواز دی، رمشا بیٹا ذرا پانی دے دو۔ رمشا موبائل میں مصروف تھی، اس نے سنا بھی مگر انسنا کر دیا۔ کچھ دیر بعد صوفیہ نے دوبارہ پکارا، بیٹا بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ رمشا نے جھنجھلا کر کہا، مجھے سونے دو، ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ صوفیہ خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت علی گھر آیا۔ اس نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا گیا۔ امی، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ فوراً پانی لے کر آیا، دوا دی اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ رمشا، تم نے امی کو پانی کیوں نہیں دیا؟ میں کوئی نرس نہیں ہوں جو ان کو پانی لا کر دوں۔ علی کو بھی بہت برا لگا۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی کے دل میں نرمی نہیں ہے۔ محلے میں بھی لوگ باتیں کرنے لگے، رمشا بہت بدتمیز ہے، صوفیہ جیسی اچھی عورت کے ساتھ ایسا سلوک۔ مگر صوفیہ ہمیشہ رمشا کا دفاع کرتی، نہیں، وہ بس تھوڑی جلدی غصہ ہو جاتی ہے، دل کی بری نہیں ہے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ایک دن رمشا کی سہیلیاں آئیں، وہ سب بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ رمشا نے کہا، میری ساس تو بس پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہے۔ صوفیہ بی بی دروازے کے پاس کھڑی تھی اور انہوں نے یہ سب باتیں سن لی۔ ان کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ انہوں نے سوچا، یا اللہ، میں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ رات کو وہ نماز کے بعد دیر تک دعا کرتی، اے اللہ، میری بہو کے دل میں نرمی پیدا کر دے، اسے ہدایت دے دے۔ ادھر رمشا، جس کو اپنی غلطیوں کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، وہ سمجھتی تھی بس وہی صحیح ہے اور باقی سب کے سب غلط ہیں۔
علی دن بدن خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے رمشا سے کہا، اگر تم امی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی تو کم از کم انہیں تکلیف بھی تو نہ دو۔ آپ کو اپنی ماں زیادہ عزیز ہے یا بیوی؟ علی خاموش ہو گیا۔ صوفیہ نے سنا تو اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ انہوں نے سوچا شاید ان کی موجودگی ہی اس گھر کا مسئلہ بن گئی ہے۔ انہوں نے ایک دن علی سے کہا، بیٹا، اگر میری وجہ سے تمہاری زندگی میں پریشانی آ رہی ہے تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ نہیں نہیں امی، ایسا تو نہ کہیں، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ رمشا نے یہ بات سنی تو مگر خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر تو کوئی افسوس نہ تھا۔ دن گزرتے رہے مگر حالات بہتر نہ ہوئے۔ رمشا کی سختی بڑھتی جا رہی تھی اور صوفیہ کا صبر بھی امتحان میں پڑتا گیا۔ ایک دن محلے میں ایک بوڑھی عورت آئی جو سب کو نصیحت کرتی رہتی تھی۔ اس نے رمشا کو دیکھا اور کہا، بیٹی، اللہ کی ڈیل کو کمزوری نہ سمجھ، وہ جب پکڑتا ہے نا تو چھوڑتا نہیں۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ بوڑھی عورت نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، وقت تجھے سب کچھ سکھا دے گا۔ اسی رات ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ علی دکان سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگ اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ گھر میں خبر پہنچی تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ رمشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پہلی بار اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچی۔ علی بے ہوش تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، حالت نازک ہے، دعا کریں آپ لوگ۔ یہ سن کر صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور مسلسل دعا کرنے لگی۔ رمشا خاموش کھڑی تھی۔ اس کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور ہسپتال کی خاموشی میں صرف دعاؤں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہسپتال کی سرد اور خاموش راہداریوں میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ صوفیہ بی بی کرسی پر بیٹھی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے لب ہل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو شفا دے دے، میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ رمشا تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ بار بار علی کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو دونوں فوراً ان کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، آپ لوگ لازمی دعا کیجیے۔ یہ سن کر صوفیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رمشا نے پہلی بار آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ رات گزر گئی مگر نیند کسی کی آنکھوں میں نہ آئی۔ صبح کے وقت رمشا کمرے کے باہر بھی بیٹھی تھی جب ایک نرس نے آ کر بتایا، آپ علی کی بیوی ہیں؟ جی ہاں۔ ان کے لیے خون کی ضرورت ہے، فوراً انتظام کریں۔ رمشا گھبرا گئی۔ اس نے فوراً اپنے فون سے کئی لوگوں کو کال کی مگر کوئی دستیاب نہ تھا۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر چلنے لگی۔ اسی دوران صوفیہ آہستہ سے اٹھی اور بولی، میرا خون لے لو بیٹی، شاید میرا گروپ مل جائے۔ رمشا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں؟ ماں کے لیے اپنی جان بھی کم ہوتی ہے، یہ تو صرف خون ہے بیٹا۔ ٹیسٹ ہوا اور خوش قسمتی سے صوفیہ کا خون علی کے لیے موزوں تھا۔ جب صوفیہ کو بلڈ دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ یہی عورت کتنی بار اس سے نرمی سے بات کرتی رہی اور وہ ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتی رہی۔ امی؟ رمشا کے لبوں سے بے اختیار لفظ نکلا۔ صوفیہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراہٹ دی، فکر نہ کرو بیٹی، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ کچھ دیر بعد علی کو خون لگا دیا گیا۔ اس کی حالت میں ہلکی سی بہتری آنے لگی مگر وہ ابھی بھی بے ہوش تھا۔ رمشا اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے پہلی بار علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے کہا، علی، تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی لمحے اسے اپنی ہر بات یاد آنے لگی۔ وہ دن جب اس نے علی کی محنت کا مذاق اڑایا، وہ رات جب اس نے صوفیہ کو پانی دینے سے انکار کیا، وہ لمحے جب اس نے گھر کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد علی کو ہوش آیا۔ صوفیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ بار بار
اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا، پھر رمشا کو۔ اس نے کہا، امی۔ رمشا؟ صوفیہ نے اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ، بس یہی دعا ہے۔ رمشا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ کچھ دنوں کے بعد علی کو گھر لے آیا گیا۔ گھر میں خاموشی تھی مگر اب اس خاموشی میں کچھ بدل چکا تھا۔ رمشا پہلے کی طرح نہیں تھی، وہ زیادہ نہیں بولتی تھی، اکثر خاموش رہتی تھی۔ ایک دن صوفیہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ رمشا بھی آئی۔ امی میں مدد کر دوں؟ نہیں بیٹی تم آرام کرو، تم بھی تو تھک گئی ہو۔ نہیں امی، اب میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک دن وہ صوفیہ کے ساتھ بیٹھی تھی جب اچانک بولی، امی آپ نے کبھی مجھے برا کیوں نہیں کہا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ بیٹا ماں کبھی اولاد سے نفرت نہیں کرتی، چاہے وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو جائے۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دے امی۔ صوفیہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے بیٹی، بس یہی دعا ہے۔ علی ہی دکان کا کام بھی متاثر ہو چکا تھا۔ حادثے کی وجہ سے کئی دن دکان بند رہی جس سے مالی مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ رمشا نے ایک دن علی سے کہا، میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو سکے۔ تم؟ ہاں، میں گھر میں سلائی کا کام شروع کر سکتی ہوں یا بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں۔ یہ سن کر علی کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ رمشا نے واقعی کام شروع کیا۔ محلے کی عورتیں اب اس کے بارے میں مختلف باتیں کرنے لگیں۔ رمشا بدل گئی ہے۔ ہاں، اللہ جب چاہتا ہے دل بدل دیتا ہے۔ مگر کچھ لوگ اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت دوبارہ آئی۔ اس نے رمشا کو کہا، بیٹا اب سمجھ آئی اللہ کی ڈیل؟ جی، اب سمجھ آ رہی ہے۔ یاد رکھنا بیٹی، اللہ مہلت دیتا ہے مگر ہمیشہ نہیں دیتا۔ یہ بات رمشا کے دل میں نقش ہو گئی۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے سوچا اگر علی کو کچھ ہو جاتا تو، اگر وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیتی تو، یہ خیال ہی اس کے دل کو ہلا دیتا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ چند ہفتوں بعد علی کی طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ اس کے سر میں شدید درد رہتا اور وہ اکثر کمزوری محسوس کرتا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، ہمیں مزید ٹیسٹ کرنے ہوں گے، کچھ مسئلہ لگ رہا ہے۔ سب پریشان ہو گئے۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اب پہلی والی رمشا نہیں تھی۔ اس کے دل میں بھی خوف تھا، محبت بھی تھی۔ یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے؟ صوفیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ رمشا نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ یہ عورت صرف اس کی ساس نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ گھر کے ماحول پر ایک عجیب سا بوجھ طاری تھا۔ علی کے ٹیسٹ کی رپورٹس آنے والی تھیں اور ہر لمحہ ایک صدی کی طرح گزر رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو چکے تھے۔ وہ راتوں کو جاگتی، کبھی علی کے پاس بیٹھتی، کبھی جائے نماز پڑھا صبح آتی۔ صوفیہ بی بی بھی بظاہر مضبوط دکھائی دیتی تھی مگر ان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میرے بیٹے کو مکمل شفا دے دے، اس گھر کو دوبارہ خوشیوں سے بھر دے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب رپورٹس لینی تھی۔ علی، رمشا اور صوفیہ تینوں ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے فائل کھولی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ دیکھیں، سر پر چوٹ کی وجہ سے ایک اندرونی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ خطرناک تو نہیں مگر علاج ضروری ہے، اور وقت پر نہ ہوا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ رمشا کا دل جیسے رک سا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، علاج ممکن ہے نا؟ جی، مگر کچھ مہنگا اور طویل علاج ہوگا۔ گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ گھر پہنچ کر علی نے آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ مگر رمشا جانتی تھی یہ آسان نہیں۔ رات کو وہ صوفیہ کے پاس بیٹھی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، امی ہم کیا کریں گے؟ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بیٹا اللہ بہت بڑا ہے، وہ راستہ ضرور نکالے گا۔ امی میں سب کچھ بیچ دوں گی، اپنے زیور، اپنے کپڑے۔
بس علی ٹھیک ہو جائے نا۔ صوفیہ نے اس کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں محبت تھی۔ یہی تو اصل دولت ہے بیٹی، احساس اور قربانی۔ اگلے دن رمشا نے اپنے زیورات نکالے، وہی زیور جن پر اسے کبھی فخر تھا آج اسے بوجھ لگ رہے تھے۔ وہ بازار گئی اور انہیں بیچ دیا۔ امی یہ لیں، کچھ پیسے آ گئے ہیں، باقی ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹی، علی نے کہا۔ رمشا تم نے میرے لیے یہ سب کیا؟ نہیں علی، یہ سب میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک دن صوفیہ بیمار ہو گئی، انہیں چکر آ رہے تھے۔ امی آپ لیٹ جائیں، میں اب پانی لاتی ہوں۔ صوفیہ بی بی نے اسے دیکھا اور کہا، آج میری بیٹی مجھے پانی پلا رہی ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا بیٹا۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی کی بھی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا اب خطرہ ٹل گیا ہے، بس احتیاط کریں۔ گھر واپس آ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ محلے میں بھی یہ خبر پھیل گئی، دیکھا اللہ نے کرم کر دیا۔ ہاں ہاں، مگر یہ سب صبر اور دعا کا نتیجہ ہے۔ رمشا اب وہ پہلے والی لڑکی نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی، باتوں میں مٹھاس اور دل میں عاجزی۔ ایک دن وہ صوفیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ امی میں سوچتی ہوں اگر علی کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ میرا بیٹا، اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، یہی اس کی ڈیل ہوتی ہے، اور میں نے اس ڈیل کو کمزوری سمجھ لیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، وہی بوڑھی عورت آئی۔ رمشا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ آئیں آئیں اماں جی، اب پہچان لیا نا اللہ کی ڈیل کو؟ جی، اب سمجھ آ گیا ہے، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے بیٹی۔ ایک شام تینوں صحن میں بیٹھے تھے۔ علی نے کہا، امی آج کل گھر کتنا بدل گیا ہے نا؟ ہاں بیٹا، جب دل بدل جائیں تو گھر خود بخود بدل جاتے ہیں۔ رمشا خاموش سی بیٹھی تھی۔ امی، اس نے آہستہ سے کہا، آپ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں نا؟ تم تو ہمیشہ سے میری بیٹی تھی، بس تمہیں خود کو پہچاننے میں دیر لگی۔ یہ سن کر رمشا رو پڑی۔ اس رات رمشا نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سنبھال لیا، ورنہ میں تو کھو گئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ زندگی صرف خواہشات کا نام نہیں بلکہ رشتوں، صبر اور شکر کا نام ہے۔ اللہ کی ڈیل نے اسے مہلت دی تھی، مگر اس مہلت نے اسے بدل دیا، اور یہی اس کہانی کا اصل سبق تھا کہ اللہ جب ڈیل دیتا ہے تو وہ موقع ہوتا ہے سنبھلنے کا، نہ کہ مزید بگڑنے کا۔ رمشا نے اس موقع کو پہچان لیا تھا، اور اسی لیے آج اس کا گھر جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لہٰذا اللہ کی ڈیل کو کمزوری نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے آخری موقع بھی ہو سکتا ہے۔